کہ لکڑہارے کی بیوی پر بادشاہ کی نظر پڑ گئی. اس نے سوچا اتنی خوبصورت بیوی لکڑہارے کے پاس کیوں ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ بادشاہ ہو کر بھی میرے پاس خوبصورت عورتیں تو ہیں لیکن اتنی خوبصورت نہیں ہے جتنی اس کے پاس ہے. وہ ظالم لوٹا اور لوٹ کر کے اس کے محل میں جو سب سے بوڑھی کنیز تھی, اس کنیز کو اس نے کہا کہ کسی طرح لکڑہارے میں اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دو, کیونکہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میری بہنیں بہت توجہ کے ساتھ اور آپ بھی سنیں. وہ بوڑھی کنیز آئی, گھر میں بیٹھ گئی. یہ بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں نا, جن کی عادت ہوتی ہے اس کے گھر سے نکلی پھر وہاں بیٹھی, اس کے گھر سے نکلی پھر وہاں بیٹھی, پھر اس کے گھر سے نکلی پھر وہاں بیٹھی, یعنی جن عورتوں کو کوئی کام نہیں ہوتا, ان کا کام ہی دن بھر کا یہ ہوتا ہے کہ یہاں بیٹھ یہاں بیٹھ یہاں بیٹھ, ایسی عورتوں کو گھر میں نہ آنے دے. اسلام نے ایسی عورتوں کو گھر میں آنے سے منع فرمایا ہے. جو عورتیں صرف گھروں میں پھرتی ہے ان کو گھر میں نہ آنے دے. اگر ان کو برا لگتا ہے تو 1000 بار برا لگے, ایسی عورتیں گھروں کو توڑنے کا سبب بن جاتی ہیں. اس لیے کہ جس نے بات ہی کرنا ہے, صرف بات کرنا ہے, تو وہ فتنے ہی کی بات کرے گا, اور جس کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے وہی فتنہ کھڑا کرتا ہے. کام والا انسان کبھی فتنہ نہیں کرتا, ہمیشہ رکامہ انسان فتنہ کرتا ہے. فضول کا کام وہی کرتا ہے جس کو کام نہیں ہوتا, جس کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے, ورنہ جس کو کام ہو اس کے لیے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے فتنے کی. تو ایسی عورتیں بہت فتنہ پیدا کرتی ہے, بہووں میں, بہنوں میں, بھائیوں میں. ایسے لوگوں کو گھر نہ آنے دیا جائے, اور یوں بھی بے ضرورت کسی کو اپنے گھر میں نہ آنے دیا جائے. عورتوں کے لیے حکم یہ ہے, اگر کوئی عورت آتی ضرورت کے مطابق آئے, بیٹھ کر کے چلی جائے. بے ضرورت آنے لگے تو اس سے ادب کے ساتھ معذرت کر لیں, آپ نہ آیا کریں, ہمارے گھر میں اس کی اجازت نہیں ہے. یہ اخلاق کے خلاف نہیں ہے, یہ کردار کے خلاف نہیں ہے. اس لیے کہ جان بچانے کے لیے اگر معاذ اللہ کوئی ہاتھ پیر مارے اور کسی کو لگ جائے تو یہ بدتمیزی نہیں ہوتی ہے, بلکہ یہ تدبیر ہے. اس لیے ایسی عورتیں بستیوں میں بہت ہوتی ہے جو ادھر بیٹھی ادھر بیٹھی ادھر بیٹھی فتنہ پیدا کرتی ہے. اور میں تو یہاں تک جانتا ہوں کہ ہمارے شہر کے اندر جو لوگ معاذ اللہ زنا کے دلال ہیں, انہوں نے ایسی عورتوں کو نوکری پہ رکھا ہے کہ جاؤ اور لڑکیوں کو ورگلا کر کے معاذ اللہ ان کو غلط کاموں کے لیے تیار کرو. اس لیے ایسے لوگوں سے ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا, ایسے بدبختوں سے ہوشیار رہنا ہوگا, اور اپنے سماج کو بچانے کی کوشش کرنا ہوگا. زنا کے اڈوں کو بہت آباد کیا جا رہا ہے, زنا کو رواج دیا جا رہا ہے. بستیوں کے اندر استغفر اللہ الیاذ باللہ, گھروں کے اندر زنا کے اڈے بنے ہیں. کل تک کے لوگوں کو زنا کرنے کے لیے کہیں اور جانا پڑتا تھا, آج تو وہ ساری چیزیں لوگ بستیوں کے اندر فراہم کرتے ہیں. ہم دیکھ کر بھی آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہیں. یاد رکھنا مسلمانوں, کسی گناہ کو دیکھ کر کے آنکھ موچنے والا قیامت کے دن اسی طرح اٹھے گا جیسے کہ وہ گناہ کرنے والا ہے. ہمیں اپنے سماج کو ہر برائی سے پاک کرنا ہوگا, چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی بڑی قربانی دینی پڑے. وہ بوڑھی کنیز آئی اور آنے کے بعد کہا, اتنی غربت میں زندگی گزار رہی ہے بی بی آپ؟ اس نے کہا کیا کروں, قسمت ہے لکڑہارے کی بیوی جو. کہا تم اتنی خوبصورت ہو, اگر تم چاہو تو تم کسی بادشاہ کی ملکہ بن سکتی ہو. اس نے کہا لیکن کون بادشاہ مجھے کرے گا؟ کہا کہ میرا بادشاہ تمہیں کر سکتا ہے اگر تم اس لکڑہارے کو چھوڑ دو. اس ظالم عورت نے غریب شوہر کے ساتھ یوں بے وفائی کی, دولت کی لالچ میں آ کے اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دینا ہے. اس نے لکڑہارا جیسی گھر آیا, رویہ بدل گیا, تلخیاں ہونے لگی, جھگڑے ہونے لگے, زگ زگ ہونے لگی, نہ کھانا دینا نہ پانی دینا, پہلے جیسا پیار نہ رہا, محبت نہ رہی. لکڑہارے کو جب یوں لگا اب نباہ نہیں ہو سکتا, اس نے کہا کہ بیگم جب آپ مجھے پیار نہیں دے سکتی, مجھ سے پیار نہیں لے سکتی, مجھ سے بات نہیں کر سکتی, میری سن نہیں سکتی, تو پھر ایک گھر میں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ جدائی نہ ہو جائے. اس نے کہا شوق سے, اس لیے کہ وہ پہلے سے کہیں معاملہ طے کر چکی تھی. اس نے کہا شوق سے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الیاذ باللہ, اس نے طلاق دے دیا. غریب لکڑہارے کو چند دنوں کے بعد پتا چلا کہ عدت گزارنے کے بعد اس کی بیوی کا نکاح بادشاہ کے ساتھ ہو گیا ہے. بادشاہ کی کنیزوں نے اس کو خوبصورت لباس پہنائے, قیمتی لباس پہنائے, اور اس کو بادشاہ کے حجرے میں پہنچایا. بادشاہ جیسے حجرے میں پہنچا, جب بادشاہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بادشاہ کے بدن پہ بھی پھالج لگ گیا, اور
उस औरत के बदन पे भी फालिज लग गया। उस दौर के नबी पर अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई कि एक लकड़हारे का घर उजाड़कर ये अपना घर बसाना चाहते थे, इसलिए अल्लाह ने इनको भी खुश नहीं रहने दिया, इनसे भी खुशियां छीन ली। न वो यहां की रही न वो वहां की रही, न गरीब की बीवी रही न बादशाह की बीवी रही, दोनों तरफ से उसका मामला खत्म हो गया। इसलिए मैं अपनी कौम की बेटियों से कहता हूं, किस्मत है, तकदीर है, अगर कभी गरीब शौहर मिल जाए कोई बात नहीं। क्या सैयदा फातिमा ज़हरा ने गुर्बत में जिंदगी नहीं गुजारी? तुम्हारे पास तो बहुत माल है। आज कोई औरत पेट पे पत्थर नहीं बांधती, आज कोई मर्द पेट पे पत्थर नहीं बांधता। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, सैयदा फातिमा ने 4-4 पत्थर पेट पे बांधे, 3-3 पत्थर पेट पे बांधे। बीमारी में दवा तो दूर की बात, बीमारी में भी फाका कशी की। तो जब तुम्हारी गुर्बत तुम्हें परेशान करे और हया का सौदा करने पे मजबूर करे, तो मैं कौम की बेटियों से कहता हूं, उस वक्त सैयदा फातिमा की फाका कशी को याद कर लेना। अल्लाह तुम्हें हिम्मत और हौसला अता करेगा। और अपनी हया की हिफाजत करना। और मुसलमान भाई मेरे जो मौजूद है, उनसे कहता हूं कि कभी बीवी को अपने से जुदा नहीं करना, कभी उन पे जुल्म नहीं करना, कभी उन पे ज्यादती नहीं करना, कभी उनको तलाक नहीं देना। हाँ, जिन सूरतों में इस्लाम ने तलाक देने की इजाजत दी है वो अलग बात है कि माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह, अगर किसी की बीवी ज़िना करते हुए पकड़ी गई तब इस्लाम कहता है कि उसको छोड़ दिया जाए। जब तक ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो उस वक्त तक शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को तलाक न दिया करे, निबाह की कोशिश किया करे। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, सबकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को अल्लाह खुशगवार बनाए। जो कौम की बेटियां और बेटे खुशियों से महरूम है इज़्दिवाजी ज़िंदगी की, अल्लाह सबके लिए अच्छे रिश्तों का इंतज़ाम फरमाए, सबको इज़्दिवाजी ज़िंदगी की खुशियाँ नसीब फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती अल्लाह माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।